یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت رحمت سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے محفل دوبارہ سج چکی ہے مہمانوں سے. اشرف صاحب ماشاءاللہ مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اس وقت جو ہے سعید صاحب جو ہیں، سعید قریشی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں حنیفیہ فوڈ سے. کیا بات ہے آپ کی. جی سر، آپ نے آج وقت نکالا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت خوش آمدید آپ کو رحمت سحر میں. کیا مصروفیت چل رہی ہے رمضان کی؟ اب تو لاسٹ کہتے ہیں نا کہ آخری وہ گھڑیاں ہیں، چند گھڑیاں رہ گئی ہیں کہ ہم دل جو ہے وہ بڑے افسوس کے آنسو رو رہا ہے کہ پورا رمضان غفلت میں گزار دیا. کیونکہ روحانی محفل ہے، سرکار کی محفل ہے، تو سرکار کی محفل کے اندر سرکار بلاتے ہیں، تو اس لیے آپ نے مجھے کہا تو میں آ گیا. ورنہ 25ویں شبیں تو ایسی ہیں کہ اس میں تو صرف مسجد میں ہی آدمی وقت گزارتا ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ بھی ایک خدمت ہے. صحیح صاحب، بات یہ ہے کہ یہ دین کا ایک سلسلہ ہے نا، لوگوں سے رابط رکھنا اور لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے کام کرنا. ماشاءاللہ. اچھا صحیح صاحب، آپ کے جو مختلف پروسٹ کے اور دوسرے جو فوڈ سینٹر ہیں ماشاءاللہ، تو کیا سلسلہ ہے؟ ذرا تھوڑا ناظرین کے بتانے کے لیے. بس چھوٹا سا، بس ایک میں خدمت گزار ہوں پاکستانیوں کا. میں نا اور والد صاحب الحاج محمد حنیف شملوی رحمۃ اللہ، ہمارا تعلق شملے سے ہے ماشاءاللہ. تو بس سینہ بہ سینہ جو چیز وہ ہمیں سکھا کے گئے، دو کام سکھا کے گئے. ایک یہ برگر بنانا اور ایک اللہ کے دین کی محنت کرنا. سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنا اور دین پہ چلنا اور دوسروں تک پہنچانا. بھائی یہ دو کام سکھا کے گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں ماشاءاللہ، آپ کا ایک نام ہے اور اچھا برانڈ ہے آپ کا، تو سلسلہ تو ماشاءاللہ لوگ آپ کی شناخت آپ کی اپنی شخصیت کے حوالے سے تو ہے، لیکن آپ کا یہ فوڈ چین کا بھی سلسلہ ماشاءاللہ کافی مشہور ہے. تو یہی بات ہے کہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور اچھی محنت اور نیت اچھی رکھ کے جب کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو فرماتے ہیں. جی بالکل. اسی طرح سے میں اکثر اپنے جو ریسٹورنٹ والے، کیونکہ میں چیئرمین ہوں جو کراچی کے ریسٹورنٹ والے اکثر میرے پاس آتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے تمام کاموں میں برکت رکھی ہے، اور کھانے پینے کے کام میں تو اللہ نے بےحد برکت رکھی ہے. اس میں دو نیتیں کرے. ایک تو یہ کہ اللہ کی مخلوق کو ہم کھلا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا، بے شک اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا. ہم جو اپنے بچوں کو کھلائیں، جو آپ خود کھلائیں، وہی دوسروں کو کھلائیں. صحیح بات ہے. بہت اچھی بات. 2-4 روپے کی بچت کے چکر کے اندر آدمی کیا اپنی ایمان بیچ دیتا ہے. بڑی بات ہے. سب کو نہیں کہہ رہا، کراچی کے اندر ماشاءاللہ بڑے اچھے برانڈ ہے اور بہت اچھے کھانے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی بچت کے لیے نا وہ اپنی کوالٹی کو گرا دیتے ہیں. وہ نہ کرنا چاہیے. اور آپ کا ٹائم پیریڈ جو ہو گیا ہے صحیح صاحب، آپ نے خود بھی بتایا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ، لیکن آپ نے اپنا وہ مینٹین رکھا، کوالٹی مینٹین رکھنا. یہ آپ ضرور بتائیں جو آگے آنے والے انٹرپرینیورز ہیں، آگے جو بزنس میں آ رہے ہیں، خاص طور پہ فوڈ کے بزنس میں. فوڈ چین آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں ان ہو گیا ہے اشرف صاحب. زیادہ تر جو ینگسٹر بچے بھی ہیں وہ بھی اس چین میں آنا چاہتے ہیں. تو کیا ان کو ایسا میسج دیں گے یا کیا ایسی بات ان کو بتائیں گے تاکہ جو سال ہر سال آپ کی کوالٹی مینٹین ہے، اس کی کیا وجوہات؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی کو دوسرے کا کام بہت اچھا لگتا ہے. تو آج کل جو ہماری ینگ جنریشن ہے، اور اچھی بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے. علاقوں میں محلوں میں پیزا پارلرز کھلے ہوئے ہیں، برگرز کی شاپس کھلے ہوئی ہیں، کچھ نہیں تو فرینچ فرائز کو ایک نئی طریقے سے کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، کسٹمائز ہو گئی، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے اندر 2-3 چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ایک تو جو آپ کی ریسپی ہے، پرسنل ریسپی، اس ریسپی کو لاک کر دیں. پہلے اپنے پاس ہم کیا کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو لانچ کرنے سے پہلے اس کو پہلے ہم اپنے اوپر تجربے کرتے ہیں. نمک کتنا ہے، جوتری کتنی ہے، کالی مرچ کتنی ہے، فلانا کتنا ہے، ڈمکانا کتنا ہے. جب ایک ریسپی سیٹ ہو جاتی ہے پھر اس کو لاک کر، پھر اس کو 19-20 نہیں کرتے. صحیح بات ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنا اسٹینڈرڈ نہیں گراتے. اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی کوئی بھی کاروبار ہو، خاص طور سے کھانے پینے کا، آج میں کروں گا کل سے میری ارننگ شروع ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. ٹائم لگتا ہے، بالکل ٹائم لگتا ہے، ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے. اور کھانے پینے کے کام میں تو جو ہے نا، جیسے موبائل میں پاور بینک ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ پاور بینک ضرور ہونا چاہیے. انرجی ساتھ ساتھ رہے گی. کم سے کم 6 منتھ کا پاور بینک ہو تب آدمی اس کام کو سٹارٹ کرے. بالکل، کیا بات خوبصورت بات کی ہے. کیونکہ یہ تجربے کار ہیں نا. اصل بات یہ ہے کہ پھر یہ لوگ ان سے اپنا تجربے سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو یہ پھر لوگوں کے لیے فیض والی بات ہے. اچھا، اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں. فرید احمد خورشید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، نعتیہ کلام بہت ہی بڑے قابل، اور دیکھیں نام ان کا بڑا نامور ہمارے نعت خواں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. زندگانی میں
مدینے کا سفر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، تھا سفر بھی خوب لیکن تھا سفر بھی خوب لیکن ہم سفر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، کیا بتاؤں کس قدر کیا عمر بھر اچھا لگا، کیا بتاؤں کس قدر کیا عمر بھر اچھا لگا، مجھ کو سرکار دو عالم کا نگر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، ہو کے دونی آ گیا قدموں میں تیرے یا نبی، تیری انگلی کا نشانہ، تیری انگلی کا نشانہ چاند پر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، جو مدینے تک گیا وہ ہم سفر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، اور کتنے اچھے وقت ہیں ایوب انصاری تیرے، کتنے اچھے وقت ہیں ایوب انصاری تیرے، سارے طیبہ میں نبی کو، سارے طیبہ میں نبی کو تیرا گھر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، سلامت رہیے، خوش رہیے، خورشید جی صاحب بڑا ماشاءاللہ زبردست، اللہ بہت آپ کو خوبصورت کلام، بہت ہی جزائے پیارا۔ خیر دے۔ آمین آمین۔ یامین صاحب سے بھی ایک لے لیتے ہیں جی جی، بالکل نعتیہ کلام۔ یہ خوبصورت پنجابی کلام پیش کر رہا ہوں کہ جس نے مدینے جانا، یہ آخری اشرہ ہے، واہ واہ لوگ جا بھی رہے ہیں، بالکل بالکل، تو اللہ جس سب کو کو اللہ جانے نے کی بلایا، توفیق۔ جس کو اللہ نے بلایا وہ جا رہا ہے، اللہ نے یہ بلایا، آپ کو ہی بلایا پروردگار، پیش کر رہا ہوں آمین۔ کہ جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا، ہاں بیڑا مدینے والا، وے بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، حاجیاں نے چمی جالی، جالیو کرما والی، حاجیاں نے چمی جالی، جالیو کرما والی، لک پہرے دارا بھاویں، لک پہرے دارا بھاویں، چھڑیاں نے ماریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، کعبے دے گرد گھومیے، کعبے دے گرد گھومیے، کعبے دے گرد
گھومیے روزے دی جالی چومیے کعبے دے گرد گھومیے کعبے دے گرد گھومیے روزے دی جالی چومیے تک آئیے جنت دیاں تک آئیے جنت دیاں نالے کے آریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں رب دا حبیب ہوتے ہم سب دا طبیب ہوتے رب دا حبیب ہوتے سب دا طبیب ہوتے ہندیاں مدینے جا کے ہاں ہندیاں مدینے جا کے دور بیماریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں صورت نورانی جس دی یہ دنیا دیوانی جس دی صورت نورانی جس دی دنیا دیوانی جس دی کیوں نہ میں جاواں حافظ کیوں نہ میں جاواں حافظ اس تو بلہاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا مدینے والا لا بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام بہت پیارا سما باندھ دیا انہوں نے جی صحیح صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ کو 25ویں شب ماشاءاللہ ماحول بنا دیا ہے اچھا میں اب تھوڑا سا اپنے سعید صاحب سے ایک دو باتیں ذرا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے کے حوالے سے سعید صاحب کیا سلسلے ہیں آپ کے کیا مصروفیت ہے کس چیز سے آپ کے ویلفیئر کے کاموں کے حوالے سے ماشاءاللہ جی الحمدللہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ جو اخلاص جو ہوتا ہے نا اس میں ہوتا ہے اس ہاتھ سے دے اس ہاتھ کو پتہ نہ چل رہے اور میں اس چیز کا بڑا خلاف ہوں کہ اگر آدمی ایک راشن کا کٹا دے رہا ہے تو 150 جگہ اس کی تصویریں ڈال رہا ہے وہ لینے والا بھی بیچارہ پریشان ہے کہ یار مجھ سے کیا وہ ہو گیا کہ میں راشن دے رہا ہوں اس ضمن میں 2-3 باتیں میں آپ سے عرض کرتا چلوں ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی صدقے کا بکرا ہی ضروری ہے یا راشن ہی ضروری ہے دیکھنا چاہیے کہ جو مستحق ہے اس کی ضرورت کیا ہے سبحان اللہ دیکھنا چاہیے اس کی ضرورت ہی کیا ہے ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ چینل پہ ایک بات چل رہی تھی کہ جی اکثر دیکھے گیا ہے لوگ راشن دیتے ہیں اور وہ جا کے دکاندار کو بیچ دیتے ہیں اب اس کا ایک مسئلہ بھی سن لیجیے یہ تو خیر مفتی صاحبان بتائیں گے لیکن ہم نے جو پوچھا میں مستحق ہوں میرے پاس 4 کٹے راشن کے آ گئے مجھے چاہیے 1 3 اور آ گئے اب بچے کی دوائی لینی ہے اس کی فیس بھرنی ہے بجلی کا بل بھرنا ہے کیا کریں گے اب 4 کنستر میں بس تیل کے رکھے ہوئے ہیں ضرورت مجھے 1 کی ہے اب وہ کیا کرتے ہیں وہ جا کے بیچارے کے بیچے آتے ہیں جبکہ وہ ان پہ حلال ہے وہ بیچ سکتے ہیں آپ نے ان کو مالک بنا دیا دوسری چیز یہ کہ زکوٰۃ خیرات دینے میں ایک بہت اہم پہلو ہے ایک تو کہتے ہیں کہ جو مستحق ہو اس تک اس کو مالک بنا کے اس کو دینا چاہیے جیسے کسی ادارے کو دے رہے ہیں یا کسی چیز کو دے رہے ہیں اس کا باقاعدہ مالک بنا دے تاکہ وہ آپ کی زکوٰۃ پہنچ جائے دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں آپ یقین کریں ایسی ایسی فیملیز ہیں وائٹ کالر جس کو ہم کہتے ہیں سفید پوش لوگ ان تک ہماری کوئی چیز نہیں پہنچتی جائیں گھر جا کے ان کو دیکھیں تلاش کریں بند لفافوں میں ان کو پیسے دیں ان کو تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو بالکل میں کل پرسوں ایک جگہ حضرت ایک بیان سن رہا تھا اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی کو بھیجا اور کہا کہ یہ دعاؤں کے لیے نہیں کہنا اور رکنا بھی نہیں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں دیکھ کے فوراً واپس آؤ لوگ کہتے ہیں نا انتظار میں کھڑے رہتے ہیں ہاں بابا جی تسی دعا کرو او استغفر اللہ کیا دعا کرو دعا تو اس کے دل سے نکلے گی بالکل ایسے ہی ہے بالکل میں اصل میں بات آپ کو اسی آپ جس رویے پہ یا جس موضوع پہ آپ کی بات چلی گئی اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں نا 2 طرح کے ایک تو لوگ روڈوں پہ ایسے ہی دیتے ہوئے نکل جاتے ہیں تو وہ بڑا مطلب یہ کہ اچھا فیل نہیں ہوتا لوگوں کو کہ وہ حقدار تک پہنچتا نہیں ہے اور بہت سے ایسی تنظیمیں یا ایسے لوگ ہیں
جو پراپر ان علاقوں میں بانٹتے ہیں. اچھا دوسرا مسئلہ کیا ہو گیا کہ اس وقت بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے, حالات اتنے خراب ہیں کہ سفید پوش آدمی جو ہے وہ مانگ نہیں پاتا, لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کے در تک جائیں اور ان کو کسی نہ کس طریقے سے یہ فیڈ کریں. بالکل ایسے اب یہی بات ہے آپ والی کہ وہ 4 راشن والی بات جیسے ہم نے دیکھا تھا کرونا کے وقت وہ راشن جا رہا تھا. جی تو اب اس کا سلسلہ اسی طرح سے تو ہم کام کو آگے ایک چیز میں اور عرض کرتا چلوں, ہم بریک کے بعد لے لیتے ہیں ذرا تھوڑا سا, آپ کو پتہ ہے جب تک ہم ایڈورٹائزمنٹ بھی بہت ضروری ہے. جو رہیے گا ہمارے ساتھ, ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر